السلام علیکم۔ تو اب بات آتی ہے کہ آدمی اور عورت کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو عموماً یہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی پسلی میں سے پسلی نکال کے اس سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کی شادی کرا کے جنت میں بھیج دیا، اور پھر وہاں سے جنت سے نکال دیا۔ لیکن یہ کہانی جو ہے وہ اسرائیلیات سے آئی ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ پسلی میں سے نکالا۔ قرآن میں پسلی میں سے نکالنے کی تو کوئی بات لکھی نہیں ہے۔ اب اس میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث میں آیا ہے کہ پسلی سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو حدیث بخاری کی حدیث اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ علیہ والسلام نے فرمایا کہ عورت پسلی کی مانند ہے، مطلب اس کی مثال دی ہے پسلی پسلی سے، کہ پسلی جیسے ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس طرح ہے وہ، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرو، جیسی ہے ویسے ہی کام چلاؤ۔ اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ مطلب زیادہ بیوی کو اپنے وہ طریقے سے چلانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ایک الگ انسان ہے، اور وہ جیسی ہے ویسی ہے، آپ کام چلائیں۔ یہ بات ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ہم قرآن مجید میں کیا بیان کیا ہے کہ مرد اور عورت کیسے وجود میں آئے۔ تو اب دیکھتے ہیں مرد اور عورت کی تخلیق کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے جس نے تم سب کو بنایا نفس واحدہ سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔ تو یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ نفس واحدہ سے بنایا۔ اب نفس واحدہ کیا ہے؟ بہت سے مفسرین نے نفس واحدہ سے مراد لی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ ان کو بنایا اور ان کی پسلی میں سے حوا علیہ السلام کو بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ تو ایک تو تفسیر یہ بنائی۔ آج کل کے کچھ جو اسکالرز ہیں، انہوں نے نفس واحدہ سے مراد لی ہے کہ فرٹیلائزڈ اوم، جو ہم پہلے پچھلے حصے میں دیکھ چکے ہیں، ملا جلا نطفہ ہے امشاج کے بعد بعد جو سٹیج ہے، اس کو نفس واحدہ سمجھا ہے کہ وہ ہے فرٹیلائزڈ اوم، اور اس سے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ ہم پچھلے ویلاگز پہ نفس کے اوپر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ وہاں پہ جو نفس کی ہم نے جو بیان کیا تھا، جو سمجھا تھا نفس کو، وہ انفرادی نفس تھا، کہ جو آپ کی اپنی شناخت ہے، جو انسان کی جو میں ہے وہ نفس ہے، کہ آپ کے اس پورے جسم کے اندر آپ خود کون ہیں، کہاں ہیں، وہ آپ کا نفس ہے جو بتا رہا ہے کہ یہ آپ ہیں۔ اور یہاں پہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے، تو انسانیت کی مجموعی طور پہ جو شخصیت ہے، جس کو انسانیت کہتے ہیں، جو جدگانہ حیثیت ہے، وہ نفس واحدہ ہے، جس کو اگر انگلش میں ہم ٹرانسلیٹ کریں تو ہیومن اسپیشی کی بات ہے۔ تو ہیومن اسپیشی کا ہے کہ ایک ہیومن اسپیشی سے بنایا ہے، تم سب ایک ہیومن اسپیشی ہو، اور اسی میں تمہیں جوڑے بنائے، مطلب مرد اور عورت کا جوڑا بنایا ہوا، اور اس سے ہم نے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورت۔ تو جو دو اقسام، یعنی عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے، دونوں اس نوع انسانی میں دونوں ہیں شامل، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اب ایک اور جگہ نفس واحدہ کا اسی طرح ذکر آتا ہے، اب یہ دیکھتے ہیں یہاں کیا بیان۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور وہی ہے جس نے تم سب کو خلق کیا نفس واحدہ سے، وجعل منها زوجها، اور
रखा उसी में से उसका जोड़ा। लियस कुना इलैहा, ताकि वो उसके पास सुकूनत इख्तियार करे या सुकून हासिल करे। फलम्मा तगशाहा हमलत हमलन खफीफा, फिर जब उसने उसको ढांका तो एक थोड़ा सा हमल हो गया। यानी अभी हम हमला हो गई वो, लेकिन अभी ये इब्तदाई मराहल थे उसके। फमर्रत बिह, और क्योंकि इब्तदाई तो वो उसके साथ चलती फिरती थी, तो अभी ये हमल की इब्तदाई इब्तदाई महीने हैं जिसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई हामला औरत को। फलम्मा अस्क़लत दअवल्लाह रब्बहुमा, फिर जब वो भारी हुआ यानी हमल भारी हुआ, तो उन दोनों ने दुआ की अपने रब से। ला इन आतैतना सालिहा, कि अगर आपने हमें अता किया सालेह यानी साले औलाद अता कर दी, लनकूनन्न मिन शाकिरीन, तो हम हो जाएंगे शुक्र गुजार लोगों में शामिल। तो हम मतलब शुक्र करेंगे, हम शुक्रगुजारों में हो जाएंगे। तो अब जो लोग पहली वाली सूरह निसा वाली जो आयत है, उसमें जो नफ्स वाहिदा को आदम अलैहिस्सलाम से मुराद लेते हैं, तो यहाँ पे भी नफ्स वाहिदा है, उसी तरीके से बताया है कि ये हमने तुम्हें नफ्स वाहिदा से बनाया है। लेकिन आगे इसमें बयान ये हो रहा है कि जब हमल हो गया और तो उन्होंने दुआ की कि साले मिल जाए तो हम शुक्रगुजार वाले में हो जाएंगे। और फिर आगे आगे की जो आयत है वो बयान कर रही है कि जब उनको साले औलाद दे दी तो उन्होंने शिरक किया। यानी अल्लाह के साथ शरीक करना शुरू कर दिया कि ये मतलब सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी से उन्हें औलाद नहीं मिली, बल्कि कुछ और मतलब कोई और शरीक उन्होंने ढूंढ लिया कि उसकी वजह से मिला उनको ये। तो अब चूंकि ये इन्होंने शिरक किया, चूंकि शिरक किया तो इसलिए ये आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। क्योंकि ये तो आदम अलैहिस्सलाम तो पैगंबर माने जाते हैं, तो वो कैसे मुशरिक हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ मुफस्सिरीन ने ये समझा है, मतलब ज़्यादातर मुफस्सिरीन की राय है कि ये आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बात नहीं है, ये आदम और हवा की बात नहीं है यहाँ पे। ये कोई और जोड़ा है जो ये कर रहा है। लेकिन फिर मसला यहाँ ये आता है कि ये जोड़ा जो है फिर ये नफ्स वाहिदा से इसका ताल्लुक है कि ये नफ्स वाहिदा से आया। तो बाज़ों ने इसको लिया है कि ये मुशरिकों का कोई अलग बाप था, जैसे आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के बाप हैं, तो इस तरह कोई मुशरिकों का कोई बाप था, तो वो है। और ये मतलब कोई ख़ास मकबूल नहीं हुई ये जो ये जो नज़रिया है इतना कोई मकबूल नहीं हुआ। तो अगर जो है हम इसको तो अगर हम इसको ये समझें कि ये ह्यूमन स्पीशी की बात होती है, तो यहाँ पे कहा है कि ह्यूमन स्पीशी जो है बनी नौ इंसान वो जोड़े की शक्ल में थी, और उससे बहुत सारे मर्द और औरत फैला दिए। यहाँ पे कहा है कि जोड़े की शक्ल में मतलब बनी नौ इंसान जो है वो एक ही नफ्स नफ्स वाहिदा है, मतलब एक स्पीशी है, और वो जोड़े की शक्ल में है। और फिर जो एक मिसाल दी है कि जब हमल हुआ और उनको अल्लाह ताला ने उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको उनकी दुआ कबूल कर ली। तो ये इंसान की एक खसलत बयान की है कि जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो शरीक करना शुरू कर देता है, शरीक ढूंढने लग जाता है, बजाय इसके कि अल्लाह पे तवक्कुल करे। या अय्युहन
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. اے لوگو، بے شک ہم نے تم سب کو خلق کیا مرد اور عورت سے. وجعلناكم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں بنایا شعوبہ اور قبائل، یعنی قومیتیں اور قبیلے، خاندان اور قبیلے بنا دیے ہم نے تمہیں. لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تعارف کرا سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں کرامت والا یا اکرم اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہو. یعنی کوئی ذات برادری اور خاندان اور قومیت کی بنا پہ کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا، کوئی کرامت والا نہیں ہوتا، مکرم نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہے. اللہ کے یہاں اللہ کے نزدیک اس کی زیادہ ویلیو ہے جو پرہیزگار ہے، نہ کہ کسی خاص نسل سے تعلق رکھنے والے کی ہے. اور یہی رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں کہا ہے کہ نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، نہ گورے کو کالے پہ، مطلب کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے، اور جو پرہیزگار ہے وہی اللہ کے یہاں زیادہ وہ ہے، رتبے والا ہے. علم یکن نطفة من منی یمنہ، کیا وہ نطفہ نہیں تھا ایک منی میں سے جو ٹپکائی گئی؟ یعنی انسان کے بارے میں کہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایک منی کا قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا ہے. ثم کان علقہ، اور پھر وہ ہوا علقہ، یعنی کلاٹ بنا. فخلق فسوا، پھر اس کو ہم نے، اور پھر اس نے خلق کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خلق کیا اور پھر اس کو سوارا، سیدھا کیا، صحیح کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس کو بنائے جوڑے مرد اور عورت کے. تو یہاں پہ جو ہے اس پوری ساری آیتوں کو اگر دیکھیں تو جو اس کا مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جوڑے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو نوع انسانی ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے. اور جب مرد اور عورت کے جوڑے بنائے، مطلب مرد اور عورت کی دو جنسیں بنائی، جو دونوں جنس جو ہے وہ نوع انسانی ہے، اور اسی سے آگے نسل چلے گی، نہ کہ ایک کو بنایا اور اس میں سے دوسری نکالی ہے. تو اب اگر ادھر یہاں دیکھیں تو یہ نوع انسانی ہے، اور یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اور یہ مرد کا نطفہ، یہ عورت کا نطفہ، اور ان دونوں کا یہ ملاوٹ ہوئی اس سے، اور فرٹیلائزڈ ایگ بنا، اور پھر یہ مراحل سے علاقہ وغیرہ بنا یہاں پہ کہیں، اور پھر اس کے بعد یہ مضغہ پھر یہ مضغہ بنا، اور اس کے اندر اسی ٹائم میں کہیں روح پھونکی گئی، اور اس کے بعد اس کے اجزاء بن گئے. اب بات کرتے ہیں کہ انسان سے پہلے کیا تھا. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم سب کو خلق کیا، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی کرو، تقوی اختیار کرو یا اللہ سے ڈرو. تو اب یہاں پہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اور کہا ہے کہ تمہیں بنایا ہے اور تم سے پہلے والوں کو بھی بنایا ہے. تو اب انسانیت سے پہلے بھی کوئی ہے جس کو بنایا ہے، تو وہ کون ہے؟ اور وہ اس لیے کہ تقوی کرو.
تو یہاں پہ بیان ہوتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اس نے خلق کیا انسان کو، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، من صلصال کالفخار یعنی کھنکھناتے ہوئے گارے سے، جو ہم پہلے پیچھے بھی دیکھ چکے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور خلق کیا اس نے جان کو آگ کی لو سے. تو جس طرح انسان جو بنی نوع انسان ہے، اس طرح جان جو ہے وہ بنی نوع مطلب نوع جن ہے، یعنی جن کی جو اسپیشی ہے اس کو جان کہا ہے. اور اس کو بنایا آگ کی آگ کی لو سے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کہا ہے ٹرانسلیٹ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے اسموکلیس فائر، اور اردو میں کیا ہے آگ کی لو سے. آگ، آگ کا مطلب آگ کی، آگ سے بنایا یا آگ کی لو سے بنایا. تو اب آگ میں کیا ہے حرارت ہے، تو حرارت سے بنایا ہے. تو بیسکلی یہ جو ہیٹ ہے اس میں مطلب انرجی ہے، تو یہ انرجی ہے، کسی کسی قسم کی انرجی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے کہ بے شک میں قائم کر رہا ہوں زمین میں خلیفہ. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وہ بولے یعنی ملائکہ بولے کہ آپ ایسے کو بنائیں گے خلیفہ جو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح اور حمد اور پاکی بولتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، پاکی بولتے ہیں. تو اب یہاں پہ کچھ باتیں سوچنے والی ہیں کہ پہلے تو یہ آ گیا کہ انسانیت سے کہا ہے کہ تمہیں بنایا اور تم سے پہلے کسی کو بنایا اور لوگوں کو بنایا. تو اب ایک مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ موجودہ نسل کی بات کی ہے، انسانیت سے جو مخاطب ہو کے اس نسل کی، جو موجودہ نسل کی بات کی ہے، اور کہا کہ تم سے پہلے لوگ جو ہیں مطلب پچھلی نسلیں جو گزر چکی ان کی بات ہو سکتی ہے. لیکن اب پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، تو پھر انسانیت سے پہلے کوئی تھے جن سے، جو ان سے پہلے کوئی تھے اور ان کے بعد یہ آئے. اب دوسری اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے اور جان کی تخلیق کا ذکر ہے، کہ انسان کو مٹی سے بنایا، اس کو توانائی سے بنایا. پھر یہاں پہ آتا ہے کہ جب فرشتوں سے کہا کہ خلیفہ بناؤں گا، تو خلیفہ کا مطلب ہے جو جانشین، کہ کسی کے بعد اس کی جگہ لے جو. تو اب انہوں نے کہا کہ ایسے کو بنائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے. اب فرشتوں کو کیسے پتا کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ آ، کہ آلریڈی وہاں پہ وہ فساد اور خون کر رہا تھا، یا کوئی مخلوق تھی جو فساد اور خون کر رہی تھی، اور تو انہوں نے کہا یہ اس کو بنائیں گے خلیفہ. اور اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں اور پاکی بولتے ہیں. تو اب بعض بعض لوگ اس کا مفہوم ایسے لیتے ہیں کہ جیسے فرشتوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو خون و فساد کرے گا، اور ہم جو ہے اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور وہ کر رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ ہمیں چھوڑ کے اس کو بنا رہے ہیں. تو ایسی بات کی ہے.
تو فرشتوں کی تو وہ ہے نہیں، وہ تو جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی قوت اختیاری تو ہے نہیں، جس طرح انسان کو اور جن کو اختیار دیا ہے اچھے برے کا، ویسے ہی فرشتے کے لیے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی حساب کتاب کی بھی بات نہیں ہے اس کی۔ اور یہاں پہ جو بات ہے تو ایک تو بات یہ بنتی ہے کہ خلیفہ کا مطلب ہے جانشین، تو کسی کوئی ہٹے تو اس کی جگہ آئے، یا وہ کسی کو ہٹا کے اس کی جگہ آئے، تو آ، مطلب ہے کہ اگر اس نے خلیفہ بننا ہے، کوئی اور مخلوق پہلے سے تھی تو اس کو مارے گا، تو خون خرابہ کرے گا تو اس کی جگہ خالی ہوگی تو اپنی جگہ بنائے گا۔ تو انہوں نے ایک کلیئرٹی پوچھی کہ یہ ایسے کو کرنا ہے کہ یہ ہونا ہے، یہ پلان ہے آپ کا؟ تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پلان ہے کیا؟ اور آگے جو کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جیسے بادشاہ لوگ اپنے درباری رکھ لیتے ہیں اپنی خوشامد کرانے کے لیے، قصیدے پڑھوانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ حاجت ہے، نہ کوئی ایسی خواہش ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، یہ مفہوم میں سمجھتا ہوں اس کا بنتا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی تصویر کر رہے ہیں، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے جو آپ حکم دیں گے وہ ہم کریں گے، ہم تو حکم کے غلام۔ اور اور جگہ قرآن میں ہے کہ جیسے بادل گرجتا ہے، بجلی کڑکتی ہے، وہ بھی اللہ کی پاکی بول رہے ہیں۔ تو جو بھی قدرتی اور فطری فنومنا ہیں، جیسے بادل ہے، بارش ہے، فلانا، تو وہ بھی اللہ کی بڑائی بتا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی سب فرشتے مامور ہیں یہ ساری کام کرنے کے لیے۔ تو اب سائنس کے حساب سے بھی یہ فاسلز ملے ہیں، بہت سی ہڈیاں پرانی، اور جو انسان کی شکل سے ملتی جلتی، مطلب انسان کی کھوپڑیوں سے ملتی جلتی ہڈیوں سے ملتی جلتی ہڈیاں ملی ہیں، اور اس کی اور یہ کئی ہزاروں سال پرانی، لاکھوں سال پرانی بھی ہیں۔ تو اب آیا کہ یہ کوئی اور مخلوق تھی، کوئی اور اسپیشی تھی، یا انسان ہی کی کوئی مطلب کوئی اور شاخ تھی، جس طرح سے ایک افریقی اور یورپی اور ایشیائی آ، آ، نسلوں میں فرق ہے، اسی طرح یہ کوئی پرانی نسل کا انسان تھا جس کی یہ فاسلز مل رہی ہیں، ہڈیاں مل رہی ہیں۔ آم، کوشش یہ کرتے ہیں جو ارتقاء والے جو سائنسدان نظریہ ارتقاء میں یقین رکھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بنمانس اور بندر سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ یہ بولنے کے کہ یہ بتدریج یہ بندر سے چینج ہوتا ہوتا انسان بن رہا ہے، لیکن ایسا کوئی ٹھوس ثبوت اس کا ملا نہیں۔ آم، تو اب ہم آتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ، انشاءاللہ اگلے حصے میں اس کا میں لنک دیتا ہوں۔